कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एंड मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है, पाकिस्तान जिसको पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी, दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है। में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बोले रूस और यूक्रेन जंग की वजह से गैस नायाब है। गुज़िश्ता हुकूमत को $3 में गैस मिल रही थी, नहीं खरीदी। इस वक्त दुनिया में कोयला बहुत महंगा हो चुका है, अरबों डॉलर कोयले की इंपोर्ट पर खर्च हो रहे हैं। अफगानिस्तान से जनूबी अफ्रीका क्वालिटी का कोयला मिलेगा, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी। अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो कभी काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन ये तो पता नहीं एहसान जता रहे तब से बैठे हुए एक ही चीज पे, ये कोई एहसान नहीं किया। अगर वो एहसान समझते बार बार बोलें। पीटीआई की अपोजिशन थी, उनकी पूरी स्पीच में सिवाय एक शख्स की तारीफें करने, झूठी तारीफें करने, इसलिए उसको मैं एड्रेस करूंगा आज। तो ज्यादा तारीफें कप्तान की करते हुए कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला। सिंध में बराह रास्त टैक्स नहीं, ये सब विफाक के पास हैं। ओपोजिशन अरकान की तकारीर बजट की बजाय एक झूठे शख्स की तारीफें थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल, बोले नामूस रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इमरान खान एक तकरीर करके एहसान जता रहे हैं, ये भुट्टो की तकरीर भूल गए हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब, बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। पहले मरहले में कराची के 7 रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं सब ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में दीगर बस सर्विसेज भी जल्द शुरू होंगी। पीपल्स बस 7 रूट्स पर चलेगी। पहले पर आगाज हो चुका है। बस का मवाजना किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की सर्विस से किया जा सकता है। बसों के लिए कराची में प्लांट लगाएंगे। कलमा पढ़कर कहता हूँ इमरान खान साजिश से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से निकले। इमरान खान भी कलमा पढ़कर सच बोल दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध हुकूमत पर 14 साल बाद चंद बसेस चलाकर 30 मारखान बन रही है। 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते हैं। सिंध हुकूमत की बसें आवाम के लिए सिर्फ ड्रीम लाइन हैं। सूबाई वज़रा खुद परेशान हैं, कौन सी तारीख और बसों की कितनी तादाद बताएं। इनसे 4 किलोमीटर ईधी लाइन ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब भी किसी को एतबार नहीं। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 9 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा में बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। मौजूदा मुल्की हालात में इन्हें खरीदना नामुमकिन है। CPPA हुक्काम का मौक़िफ़। मईशत संभालने के लिए नून लीग को एक बार फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की ज़रूरत पड़ गई। इसहाक डार के जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापसी मुतवक्के।
سابق وزیر خزانہ پہلے بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے، بعد میں اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کا عہدہ دے دیا جائے گا۔ وطن واپسی کا فیصلہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کیا۔ ہماری ماضی کی حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک بدترین مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور پاکستان ایک ایسے خسارے سے ہمکنار تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہ اور عوام پہ افراط زر اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافے کا ایسا بوجھ پڑ چکا تھا جس نے معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آج پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس اور یوکرین کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ سابق حکومت کی پالیسیوں سے ملک میں بدترین مہنگائی ہے۔ افسوس وطن عزیز اب ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے۔ حکومت سنبھالی تو ترقیاتی بجٹ آدھا ہو چکا تھا۔ یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے، 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے، تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملک کی غلامی کی تھی۔ یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے۔ یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر کے۔ آج نیب تباہ کر دی ہے، آج FIA تباہ کر دی ہے۔ 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کو NRO انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی۔ کہتے ہیں آج ہمارا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں ٹائیگر فورس کی ضرورت ہے۔ انتخابی مرحلے میں نوجوان ہماری مدد کریں۔ 60% کابینہ اراکین کرپشن کیسز میں ضمانتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ صرف ملکی ادارے تباہ کر کے خود کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ حکمران کبھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی اہم ترین بیٹھک، سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل کا مفصل جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سندھ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف الیکشن میں ناکامی پر گہری تشویش کا اظہار۔ عمران خان کا 2 جولائی کے راولپنڈی اسلام آباد احتجاجی جلسے کی خود قیادت کا اعلان۔ بولے باشعور عوام کا پرجوش رد عمل امپورٹڈ کٹ پتلیوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ NRO 2 کو قوم نے مسترد کر دیا۔ لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن، امیدواروں کی سلیکشن میں PTI کے وفادار ایک بار پھر نظر انداز۔ سابق وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے صرف گنے چنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ اعجاز چودھری کے بیٹے اور ڈاکٹر صادق شاہد ٹکٹ سے محروم کر دیے گئے۔ نظر انداز کیے جانے پر پارٹی کے متحرک اراکین خاموش۔ ذرائع کے مطابق جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے گئے وہ سفارشی ہیں۔ عمران خان آج پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ وہ ہر صوبے کا، پورے پاکستان کا لیڈر ہے۔ باقی تو علاقائی جماعتیں بن گئی ہے، کوئی انٹیریئر سندھ میں ہے، کوئی سینٹرل پنجاب کی حد تک ہے، ایک شہر کے اندر حد تک ہے۔ آج جب پوری دنیا LNG دے رہی ہے، موجود ہے، میں کرونا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب ہمیں مل نہیں رہی تھی، ہماری ریکوائرمنٹ 12 کی تھی، ہم نے 11 لی تھی، ایک نہ لینے کی وجہ سے، ایک کنسائنمنٹ نہ لینے کی وجہ سے وہ ان کے پھپھڑے پھٹ جانے لگے تھے، اتنی ہوا بھر بھر کے وہ بات کر رہے تھے۔ مراد سعید کا پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنے کا مطالبہ۔ بولے عوام کبھی امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گے۔ سندھ ہاؤس میں لگنے والی منڈی کے خلاف آواز اٹھائی۔ مہنگائی کارڈ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہباز گل بولے نون لیگ کے تینوں لوگوں میں جھوٹ بولنے میں ریس لگی ہوئی ہے، میں ان کے لیے تاج بنوا رہا ہوں۔ مریم نواز ویڈیو نہ کھیلیں ورنہ آپ کے چچا کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 13 رکنی سازشی اتحاد حکومت میں ہے۔ MQM نے کہا سندھ کے انتخابات میں بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے۔ عمران خان کی سیاست عدم اعتماد تحریک اور سازش سے بڑی ہے۔
عالمی سازش سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا. ایک دن میں دو عدالتوں میں جا رہا ہوں. سارے ویسٹرن کنٹریز میں اس وقت رواج بن گیا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا. فلسطین میں 6 سال کے 5 سال کے بچے اریسٹ کیے جا رہے ہیں. ہندوستان میں جو ہے وہ نقاب جو ہے یا حجاب جو ہے وہ نوچے جا رہے ہیں. کشمیر جو ہے وہ ایک کانسنٹریشن کیمپ بن چکا ہوا ہے. لاکھوں روہنگیا جو ہیں اس وقت ریفیوجی کیمپس میں جو بنگلہ دیش میں جو ہے عالمی ضمیر کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. خان صاحب نے 4 سال دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا. یہ اتنے بہادر ہیں کہ ضمانت ملنے تک خیبر پختونخوا سے باہر نہیں نکلے. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے کینیڈین پارلیمنٹ کے ممبر نے افواج پاکستان اور آرمی چیف پر تنقید کی. یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. انہیں فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ عمران خان نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. بارودی سرنگیں نئی حکومت کے لیے نہیں، ہمارے پاکستان کی معیشت کے لیے بچھائی گئی تھی. اس خدا نخواستہ ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے تو ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے. وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں عمران خان اس ملک اور اداروں کے دشمن ہیں. یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. سابق چیئرمین نیب نے ان کو ریلیف دیا. ہمارے لوگوں کی تو 2 سال ضمانت نہیں ہوئی. آئین توڑنا بہت بڑا جرم ہے. سپریم کورٹ عمران خان کی دھمکیوں میں نہ آئے. ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کا سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی پر اظہار تشکر. بولے بلدیاتی انتخابات میں جالوں کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے. پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابات میں تاریخی کامیابی عوام کے اعتماد کا عکاس ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد. بولے سندھ کے 14 اضلاع میں جعلی امیدواروں کی واضح کامیابی عوام کا تیر پر اعتماد ہے. میری الیکشن کمیشن سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو اشارے کیے تھے، جو آپ کو لکھ کے ثبوت دیے تھے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ان حالات میں اس طرح سے جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے، جس طرح سے ووٹر لسٹوں کا حل ہے، نہیں ہو سکتے. رہنما متحدہ پاکستان وسیم اختر کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہمارے کچھ خدشات تھے. الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ ہمیں سنا جائے، مگر ہماری بات نہیں سنی گئی. جس جماعت نے بھی الیکشن میں حصہ لیا کوئی مطمئن نہیں. وہی ہوا جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے. چیف الیکشن کمشنر ہمارے تحفظات سنیں اور کوئی فیصلہ دیں. سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کا، اس کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس وقت. اور یہ ایک بڑا اچھا ہوگا کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری لینگویجز کو 6 لینگویج، کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں، 6 لینگویجز اور صوبوں کی لینگویجز کے علاوہ آگے کوئی انفارمیشن ہمارے کریکولم میں ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں آج کی نسل اپنی تاریخ اور کلچر سے دور ہے. جدید دنیا میں کئی زبانیں معدومیت کی طرف بڑھ رہی ہیں. زبانوں کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے. حکومت ملک میں بولی جانے والی زبانوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. نوجوانوں کو ثقافتی ورثے سے آشنا کرانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے.
वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज से JUI के वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमजा शहबाज बोले, मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे में अदम तशद्दुद के कल्चर के लिए उलमा का किरदार अहम है। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही शामिल तफ्तीश। मोनस इलाही ने FIA को अपनी जमानत की रोक कार्ड जमा करा दी। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही 4 जुलाई तक उबूरी जमानत पर हैं। मोनस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मोनस इलाही FIA से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके हैं। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी न होने पर रूस 1 सदी से जायद अरसे में पहली बार नादहिंदा हो गया। $100 मिलियन के 2 बॉन्ड्स की अदायगी पर 30 दिन की रियायती मुद्दत भी खत्म। रूसी हुक्काम के मुताबिक पाबंदियों की वजह से बॉन्ड होल्डर्स को रकूम भेजने से कासिर हैं। रूस को वाजिबुल अदा रकम पर रियायत मिली मगर वो अदायगी ना कर सका। मॉस्को ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मगरबी ममालिक मसनूई डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बॉलीवुड अदाकार जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के हाथ जल्द नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर से मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई। आलिया भट्ट ने इस तस्वीर के कैप्शन में अपनी मां बनने की तस्दीक, हमारा बच्चा जल्द आ रहा है, लिख कर की। अदाकारा की शेयर की गई तस्वीर पर कई नामवर साथी अदाकारों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात।